بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک بڑی دولت دی ہے، وہ علم کی دولت ہے۔ دو ہی چیزیں بڑی دولت کے طور پر اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ایک ایمان، ایک علم۔ یہی دو بڑی نعمتیں ہیں دنیا میں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ ایمان، یہ ایمان تو نجات کا واحد ذریعہ ہے، یقینی ذریعہ نجات کا وہ ایمان ہے، وہ تو آخرت کے لحاظ سے ہے۔ دنیا کے لحاظ سے ایمان کا یہ مقام ہے کہ ایک آدمی بھی روئے زمین پر ایمان والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی، کہ ایک آدمی ہے اور وہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے، کوئی زیادہ کام نہیں کرتا، اللہ کا نام لے رہا ہے، تو اس ایک ایمان والے کی وجہ سے پوری دنیا کے نظام کو اللہ باقی رکھے گا۔ سورج بھی وقت پر نکلے گا، وقت پر ڈوبے گا، رات بھی وقت پر ہوگی، دن بھی وقت پر ہوگا، سارا نظام چلے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے۔ تو ایمان کی وجہ سے دنیا کا بقا ہے۔ جب ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے گا، پھر یہ فساد سے بھر جائے گا، تو اس کو باقی نہیں رکھیں گے۔ اس لحاظ سے ایمان کی جو نعمت ہم کو ملی ہے وہ بڑی نعمت ہے، ہماری وجہ سے دنیا باقی ہے۔ جو مسلمانوں نے اپنے آپ کو سمجھا نہیں ہے، اس لیے دنیا داروں کو دیکھ کر ان کی رال ٹپکتی ہے کہ ہم بھی ایسے ہوتے، حالانکہ دین کے سوا ہر چیز دنیا کی ملعون ہے، ہر چیز دنیا کی ملعون ہے، رحمت سے دور ہے۔ دین نہیں ہے تو دنیا کی تجارتیں ہو، حکومتیں ہو، وزارتیں ہو، زمینداریاں ہو، کچھ بھی ہو، وہ رحمت سے دور ہے کہ دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے، رحمت سے اس کو دور کر دیا گیا ہے۔ اس لیے وہ دوستوں کو بھی ملتی ہے، دشمنوں کو بھی ملتی ہے، کہ ہاں سب کو کہ دے دو اس کو جو لینا چاہے۔ تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بڑی چیز یہی دو ہے، ایک ایمان بڑی چیز ہے اور ایک علم بڑی چیز ہے۔ اس کی خوب قدر کرنی چاہیے، اس کی خوب قدر اور اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں ایمان اور علم کی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایمان جو دیا گیا ہے، تو ایمان کیوں دیا گیا؟ کہ ایمان دیا گیا ہے اطاعت کرنے کے لیے، کہ اللہ پر ایمان لاؤ یعنی اللہ کی اطاعت کرو۔ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، کہ ایمان اللہ پر لایا ہوں تو کیا مطلب ہے کہ اب اللہ کی اطاعت اور تابعداری میں رہیں گے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ مقصد ہے ایمان، کہ ایمان سے مقصود یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ تاکہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اطاعت کے مجلس سمجھنے کے لیے ہی علم نازل ہوا ہے تاکہ صحیح اطاعت ہو جائے۔ کیونکہ علم کے بغیر کی اطاعت کا کیا اعتبار ہے؟
جہالت سے کیا اطاعت ہوگی؟ اس لیے علم دیا گیا ہے تاکہ زندگیوں کو اطاعت پر لاوے. اور یہی اصل مقصد ہے نبیوں کی بعثت کا. نبیوں کی بعثت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرانے کے لیے دی گئی ہے کہ زمین پر اللہ رسول بھیجتے ہیں تاکہ وہ رسول رہبری کرے اور لوگ اللہ کی اطاعت اس کی رہبری میں کرے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے تو وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کے فرمانے سے بندوں کو اللہ کی اطاعت پر لاوے. یہ اصل مقصد ہے بعثت کا کہ زمین پر اللہ کی اطاعت ہو. اگر اللہ کی اطاعت نہیں ہوئی تو نفس و شیطان کی اطاعت ہوگی. ظاہر بات ہے، ظاہر بات ہے کہ دنیا جو ہے دو ضد میں سے ایک ضد کو لیتی ہے، جیسے اجالا اور اندھیرا. تو ابھی ہم کس میں ہیں؟ ابھی ہم کس میں ہیں؟ اجالے میں. اندھیرا نہیں رہ سکتا. ہاں، اندھیرا نہیں رہ سکتا، اجالا ہے. اور اجالا نہیں ہوگا تو پھر اندھیرا ہوگا. تو دنیا دو ضد میں سے ایک ضد لیتی ہے، یہ نہیں کہ اندھیرا بھی اجالا بھی دونوں ساتھ. ایسے ہی ہدایت اور گمراہی یہ بھی دو آپس میں ضد ہے کہ انسانوں کے نفوس اور ان کی ذاتیں اگر ہدایت نہیں لیں گے تو گمراہ ضرور ہو جائیں گے. پکی بات ہے، چاہے وہ سمجھے نہ سمجھے، مانے نہ مانے، ہاں، لیکن گمراہ ضرور ہو جائیں. اور اگر انہوں نے ہدایت لی ہے کہ پھر گمراہی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. جیسے کہ اجالے میں آ گیا. ہاں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. جو کہا مگر اس کے سمجھنے والے بہت کم ہیں. جی ہاں، اس لیے کہ پڑھنا پڑھانا علماء نے بھی چھوڑ دیا ہے. ہاں جی ہاں، ان کو زیادہ رغبت نہیں ہے. جی ہاں، یہ بھی ایک شکایت ہے. تو اب دین کو پانی ملے تو کہاں سے ملے؟ تو کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، تم اس کا دھیان کرو. جو جوڑے بنا کے کیا مطلب کہ جوڑے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جنس کا جوڑا، ضد کا جوڑا. جنس کا جوڑا ہمارا دولت ایک جنس ہے، انسان ہے، یہ جنس کا جوڑا، اس سے بیس نہیں ہے. ضد کا جوڑا اندھیرا بھی ہے اور اجالا بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور گمراہی بھی ہے، دشمنی بھی ہے اور دوستی بھی ہے، غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے. یہ جوڑے، یہ جوڑے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم دھیان کرو. تو دھیان کرو میں کیا دعوت دی ہے کہ اگر آدمی نے ہدایت نہیں لی ہے تو گمراہی ضرور آئے گی. اس کا جوڑا ہے وہ. یہ دوستی نہیں ہے تو دشمنی ہوگی، اس کے جوڑ ہے. خیر نہیں تو پھر شر ہے. اس لیے کہا کہتا ہوں دھیان کرو کہ کس پہلو پر ہو. دو میں سے ایک ضرور آئے گی، یا خیر آئے گی یا شر آئے گی، یا غم آئے گا یا خوشی آئے گی، یا دوستی آئے گی یا دشمن آئے گی. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہدایت نہیں ہوگی تو یہ گمراہی آئے گی. ہاں، گمراہی نہیں تو ہدایت ہی ہے، دوسری ہے ہی نہیں. یہ سمجھا رہے ہیں اللہ پاک. جی ہاں، دنیا یہ جوڑا ہے. یہاں دیکھ لو کون سی شکل پر ہو. لعلکم تذکرون، تاکہ تم دھیان کرو. یوں کرو. جی ہاں، اخلاص پر نہیں ہوگا آدمی تو اغراض پر ہوگا. جی ہاں، دونوں میں سے ایک ہے، یا اخلاص ہے یا اغراض ہے.
یہ شر ہے یا خیر ہے؟ جی ہاں، اس لیے کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تم اس کا دھیان کرو کس پر ہو۔ تو اس لیے میرے دوستو یہاں دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم اس لیے نازل کیا ہے کہ ایک چیز جو مطلوب ہے اور واجب ہے وہ زندگیوں میں آوے۔ کیا مطلوب ہے؟ کہ مطلوب زمین پر اللہ کی اطاعت مطلوب ہے۔ ہاں، پہلی قوموں میں نبی آتے تھے، وہ اطاعت کرتے تھے تو وہ قوم کامیاب ہوتی تھی، اور اطاعت نہیں کرتے تھی تو وہ قوم ہلاک ہوتی تھی۔ یہی نظام تھا، یہی نظام تھا۔ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، یہ کہا کہ جو ایمان لاتے تھے ان کو تو نجات ملتی تھی، اور جو حد سے نکل جاتے تھے وہ ہلاک ہو جاتے۔ دوسری بات نہیں ہوتی، یہ ہوتا تھا پہلے، اب نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کی دعوت کو، آپ کے دین کو تا قیامت باقی رکھنے کا فیصلہ ہے کہ آپ کا دین، آپ کی دعوت، آپ کی رہبری یہ قیامت تک باقی رہے گی، تاکہ لوگوں کو راستہ ملے۔ جی ہاں، تلاش نہ کرنا پڑے، بلکہ کوئی بھی رہبری کرے تو یہ چل پڑے۔ جی ہاں، اس لیے اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے، دین کو، دین کی تمام باتوں کو اللہ محفوظ رکھے گا۔ جی ہاں، قرآن مجید محفوظ ہے، اور قرآن مجید دوسری کتابوں کے وہ مضامین جو ہمارے کام کے ہیں اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ مہیمن، قرآن شریف کی ایک صفت ہے، وہ مہیمن علیہ۔ جی ہاں، تو یہ سب باتیں ہیں۔ تو یہ علم دیا گیا ہے ہم کو، اس علم کی غایت یہی ہے کہ اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی کا ایک تو مقصد طے کرے کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ کیونکہ دنیا ہے، یہاں بہت سے مقاصد ہیں، بہت سے منصوبے ہیں۔ ہاں، تو ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ تو ہماری زندگی کا مقصد بتایا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت وہ زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ جنات ہو، انسان ہو، بسنے والے یہ مکلف، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ لوگ اللہ کی اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، پھر ان کی اطاعت اور عبادت صحیح ہو، اس لیے ان کو ایمان دیا اور علم دیا۔ یہ ایمان شرط قبول ہے اور علم شرط صحت ہے۔ ایمان وہ شرط قبول ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی اطاعت قبول نہیں ہوتی، اور علم کے بغیر کوئی اطاعت صحیح نہیں ہوتی۔ تو ایمان اور علم اس لیے دیا گیا، ایک شرط قبول ہے، ایک شرط صحت۔ اس لیے ان دونوں کی ذمہ داری ہم پر آئی ہے کہ اپنے ایمان کو بھی سلامت رکھو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو زیادہ کرو۔ اس قسم کے احکامات ہیں، اس قسم کے احکامات ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں ہے، اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ قناعت ہے، ہم تو ہے مسلمان کیوں، اس کو قناعت کہتے ہیں کہ جو ہے اسی پر ہے، سمجھے نہیں؟ حالانکہ ایمان میں اور دین میں قناعت کی اجازت نہیں ہے، ترقی اور سبقت کا حکم ہے۔ ایمان میں اور دین میں سبقت کا حکم ہے، سابقو سارعو، آگے بڑھو، جلدی کرو۔ تو ایمان میں حکم ہے اس کا کہ سبقت کرو، ایمان میں آگے بڑھو، یہ سب کہ ایمان کی جتنی طاقت ہوگی اتنی حکموں پر چلنے کی طاقت ہوگی۔ جیسے بدن میں جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی اپنی حاجت آدمی پوری کر لیتا ہے۔ اگر بدن میں طاقت ناقص ہو گئی تو اپنی حاجت پورا کرنے میں دوسروں کا محتاج ہوگا۔
قاعدے کی بات ہے کہ بدن میں اب طاقت نہیں ہے، کوئی اور ساتھ دے، سہارا دے. ایسے ایمان میں جب طاقت نہیں ہوگی تو جو تقاضے ایمان کے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے. اس لیے اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرنی ہے. اور ایمان میں طاقت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اندر خدا کا ڈر پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو. جب اندر ڈر اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی تو ایمانی تقاضے پورے ہوں گے. اور اگر یہ چیز کمزور ہو گئی، ڈر والی اور آخرت کی فکر والی، تو ایمان کے تقاضے بھی ایسے ہو جائیں گے، کچھ ہوئے کچھ نہیں ہوئے. اس لیے امت کے 3 طبقے ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کتاب کا وارث بنایا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. یہ 3 طبقے امت کے ہیں. یہ امت کو قرآن کا وارث بنایا اللہ کہتے ہیں. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي اصْطَفَيْنَا. اس امت کو کتاب کا وارث بنایا ہے. لیکن وارث بنانے کے بعد امت میں 3 طبقے ہو گئے. ایک طبقہ ظالم ہے، ایک طبقہ ظالم ہے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. ظالم کے 2 معنی ہوتے ہیں، زیادتی کرنے والا بھی اور نقصان کرنے والا بھی. ظلم میں 2 معنی، زیادتی کرے، جو نہیں کرنا ہے وہ بھی کرے، اور نقصان کرے، جو کرنا ہے وہ نہ کرے. ظلم اس کا ایک طبقہ امت میں ظالم ہے. اس امت میں کہ جو ذمہ داری اور وراثت ان کو دی گئی ہے قرآن کی، وہ اس کی پوری نہیں کرتا. دوسرا طبقہ درمیانی ہے، کچھ ہوا بھی کچھ نہیں بھی ہوا، بین بین. جی ہاں. تیسرا طبقہ سابق بالخیرات ہے کہ وہ خیر کی طرف بڑھنے والا، خیر کو بڑھانے والا، خیر کو چاہنے والا. یہ 3 طبقے امت میں ہیں. جی ہاں. قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کے وارث ہیں. ہم قرآن کے وارث ہیں. اللہ نے ہم کو قرآن کا وارث بنایا. قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اور قرآن کی دعوت دینا، قرآن کی تعلیم دینا، یہ ہمارے ذمے ہے کہ قرآن ماحول بنے. قرآن ماحول، جب قرآن ماحول بنے گا تو پھر قرآن سے سب چیزیں ہو جائے گی. پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا اور شفا ہو جائے گی. کیوں کہ ماحول قرآنی ہے. ہاں، اب سورہ فاتحہ پڑھو تو شفا دیر سے ہوگی. ہاں، سورہ فاتحہ پڑھو اور شام کا دیر اتر جائے گا. صحابہ کہتے ہیں، ایک آدمی کو سانپ کاٹا تھا. صحابہ کا کوئی جماعت جا رہی، انہوں نے کہا تمہارے اندر کوئی ہے منتر جنتر جاننے والا؟ کیا بات ہے کہ سانپ کاٹا ہے؟ ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ پڑھی. ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ پڑھی اس پر، تو وہ اچھے ہو گئے. ہاں، بالکل ایسے ہی جیسے ہندوستان میں ہو تو پھر روپیوں سے کام ہو جائے گا. تو کہ نہیں، کیونکہ ہمارا چلن ہے، ہمارے ہندوستان کا چلن ہے، لائیو سکہ ہے ہمارا. تو پیسے دے کو ہر چیز مل جائے گی. تو روپیہ ہمارا چلن ہے، رائج الوقت سکہ ہے. تو مسلمان کا رائج الوقت کام یہ قرآن کریم ہے. ہاں، کہ ہندوستان میں رہے تو روپیہ ہو تو ہر کام. زمین خریدنی ہے تو سونا خریدنا ہے تو روپیہ لاؤ، زمین لے جاؤ، سونا لے جاؤ. کیوں؟ یہ جہاں کا سکہ ہے، رائج الوقت سکہ ہے. اس لیے وقت کی تمام ضرورتیں پیسوں سے پوری ہو جائے گی. بالکل اسی طرح ہے کہ قرآن شریف ہمارے وہ ہو جائے. تو ایسا ہی ہے میرے دوستوں کہ ہمارا کام قرآن سے اس وقت بنے گا جب ہمارے اوپر قرآن شریف کا اثر ہوگا. قرآن شریف شاہد تو رہے تو پھر قرآن شریف سے کم نہیں ہوگا، چاہے جتنے وظیفے پڑھ لو. یہ اس دعوت کی یہی غرض ہے
کہ ہماری زندگی کا رخ اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اس طرف ہو جائے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے امت میں اس کی ضرورت ہے کہ ایک تو امت اپنے عمل کی قیمت سمجھے. یہ میرے عمل کی کیا قیمت ہے، میرے عمل پر کیا کیا ہوگا. جیسے تاجر اپنی ہر آئٹم کی قیمت جانتا ہے، جانتا نہیں جانتا، اور کتنا نفع لینا ہے وہ بھی جانتا ہے، کیسی قیمت ہے یا نفع ہے. اس لیے وہ کھوٹ نہیں کھاتا. ہاں، کیسی قیمت بھی معلوم ہے، نفع بھی معلوم ہے. وہ جس کو اصلی قیمت بھی معلوم نہ ہو تو اپنی چیز کھوئے گا. ہاں، یہ سستے میں دے دے گا. ہاں، ایسے میرے دوستوں، دین زندہ کرنے کے لیے ایک تو ہر مسلمان کو اپنے عمل کی قیمت معلوم ہونی چاہیے کہ میرے عمل کی کیا کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنے پر اللہ کیا دے گا، اور نہیں پڑھوں گا تو کیا ہوگا. یہ دونوں چیزیں معلوم ہونی چاہیے. فجر کی نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوگا، اور پڑھی تو کیا ہوگا. اسی طرح ہر خیر اور شر کے بارے میں یہ تو پھر خیر کا غلبہ ہوگا. اس لیے اس دعوت کے ذریعے سے امت میں یہ چیز چلائی جاتی ہے کہ ایک تو فضائل کا علم امت میں جاری ہو. جب فضائل کا علم جانے گا تو فضیلتیں حاصل کرے گا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے فضائل لکھا، رسالہ لکھا. اب یہ پھیلا ہو تو اچھے اچھے گھرانے جو انگریزی میں اور موجودہ زندگی میں بہت اونچی زندگی گزارتے تھے، ان کے گھر میں حافظ ہو گئے. ان کے بچے، ان کی بچیاں، حالانکہ وہ تو بہت اونچے، کیوں کہ قرآن کی فضیلت ہے، قرآن کی بزرگی ہے کہ ہمارے بچے حافظ ہو جائیں گے. ہمارے خاندان میں یہ پیدا حافظ ہے، ہمارے خاندان میں یہ پیدا حافظ ہے. کیوں کہ ان کو اس کی فضیلت معلوم ہے. تو اس کی ضرورت ہے امت میں کہ ان کو اپنے فضائل معلوم ہو جائے، اپنے زندگی کا مقصد معلوم ہو جائے کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، اور اگر ہم اس پر رہے تو کیا ہوگا اور نہیں رہے تو کیا ہوگا. جی ہاں، یہ ذمہ داری ہے امت میں، کیونکہ پوری امت پڑھی ہوئی نہیں ہے. امت میں زیادہ غلبہ ان کا ہے جو ناواقف ہے، غلبہ ہونے کا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب ان کا غلبہ ہے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ غالب آ جائیں گے، یہ بھی جہالت ہی پھیل جائے گی. اور جہالت پھیلے گی تو کیا ہوگا کہ کوئی کسی کا حق نہیں پہچانے گا. یہ جہالت کا اثر ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے. جیسے جاہلی کے زمانے میں کہ یہ لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے، مشہور گناہ تھا یہ جاہلیت کا. کیوں یتیموں کا مال کھا جاتے تھے؟ کہ وہ اس لیے یتیموں کا مال کھا جاتے تھے کہ لڑائیاں ہوتی تھی بہت، لڑنے والے آتے تھے، مارنے والے آتے تھے، تو یتیم تو لڑے گا نہیں کہ ہم لڑیں گے، تو جب ہم لڑیں گے تو مال بھی ہم لیں گے. یہ دلیل، یہ تو لڑے گا نہیں، ہمیں لڑنا پڑے گا، لہذا مال بھی ہم ہی استعمال کریں گے. اپنی ذات کو بھی استعمال کرتے ہیں، مال بھی یتیم کا مال اس دلیل سے کھا جاتے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ایسا اس کو جہالت کہتے ہیں. تو جب جہالت پھیلے تو پھر کوئی حق، کوئی انصاف کچھ نہیں رہے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر چیز کو حرکت دی ہے. علم کو حرکت دی، عبادت کو حرکت دی، اخلاق کو حرکت دی، اپنی ہر چیز کو حرکت دی ہے کہ اگر حرکت دی جائے گی تو یہ پھیل جائے گی.
اگر حرکت نہیں ہے تو یہ ختم ہو جائے گی. جیسے جاری پانی رہتا ہے اور جو پانی جاری نہیں ہوتا وہ خراب ہو جاتا ہے, سڑ جاتا ہے اگر اس کا استعمال نہ ہوتا. ایسے ہی ہر چیز کو حضور نے حرکت دی ہے, علم کو حرکت دی ہے کہ لوگوں کو علم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو علم دیا اور ہر چیز کا علم دیا کہ جو ان کی دنیا اور آخرت کے بارے میں ضرورت ہوتی تھی وہ سب کا علم دیا. 4 شعبے ہیں زندگی کے. کتنے؟ 4. حکومت, تجارت, زراعت اور مزدوری. یہ 4 شعبے ہیں. یہی 4 شعبے رہتے ہیں دنیا میں. اس پر دنیا کا نظام چل رہا ہے. دنیا کی حکومتیں, دنیا کی تجارتیں, دنیا کی زراعتیں, دنیا کی محنت مزدوری. جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ ہاتھ پاؤں سے محنت مزدوری کرتا ہے. یہ 4 شعبے ہیں گزارے کے. یہ 4 شعبے گزارے کے لیے کہ دنیا کا گزارا ان شعبوں کے ذریعے سے ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 شعبوں کو اپنا علم دیا. وہ دونوں طرح کا علم دیا. فضائل کا علم بھی دیا اور مسائل کا علم بھی دیا. تجارت کے مسائل بھی بتائے, تجارت کے فضائل بھی بتائے کہ تجارت کرو تو تمہاری آخرت میں یہ ہوگا اور یہ ہوگا. تجارت کے فضائل بتائے, تجارت کے مسائل بتائے. زمینداری کے فضائل بتائے, زمینداری کے مسائل بتائے. جی ہاں, حکومت اور اقتدار کے فضائل بتائے, اس کے مسائل بتائے کہ انصاف کرنے والا حاکم جو ہے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. ہاں, حاکم. جی ہاں, تو فضائل, ہر چیز کے فضائل, مزدوری کے فضائل بتائے. کیوں؟ تاکہ ہر شعبہ اپنا دین سیکھ کر کے دیندار بن کر زندگی گزارے. کیونکہ سب ایک ہو جائیں یہ تو مشکل ہے. سب تاجر ہو جائیں مشکل ہے. جی ہاں, سب زمیندار ہو جائیں مشکل ہے, بلکہ یہ رہیں گے یہ. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنے اپنے لائن کا علم دیا, فضائل کا, مسائل کا, تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو اس پر ڈالیں اور یہی شعبے پہ اس طرح رہنے سے وہ کامیاب ہو جائیں گے. تاجر تجارت سے کامیاب ہوگا, زمیندار زمینداری سے کامیاب ہوگا. کب؟ جبکہ اس کے بعد زمینداری کا علم ہوگا, تجارت کا علم اور دین ہوگا تو تجارت کے دین سے کامیاب ہوگا. زمیندار زمینداری کے دین سے کامیاب ہوگا, حاکم حکومت کے دین سے کامیاب ہوگا. جی ہاں, یہ علم دیا آپ نے سب کو. جی ہاں, وہ علم ہمارے پاس ہے جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں, اس میں یہی بات ہے کہ ہر شعبے کا کامیابی کے لیے یہ راستہ ہے. اب امت کا رشتہ اس سے ٹوٹ گیا ہے. جی ہاں, علم سے. اس لیے اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ امت کا یہ رشتہ دوبارہ دین سے جڑے. اس کے لیے یہ تقاضا ہے کہ ان کے پاس جاؤ, ان کو دعوت دو, ان کو زندگی کا مقصد سمجھاؤ اور ان کو آخرت بھی سمجھاؤ تاکہ وہ اپنی زندگی مقصد پر لائے. الحمدللہ یہ کام شروع ہوا دعوت کا. اس کی یہی غرض تھی کہ مسلمان کا ہر شعبہ اس میں دین آوے اور ہر مسلمان اپنی زندگی دینی گزارے. دینی گزارے, دوسروں کو دیکھ کر نہ گزارے, اللہ رسول کو دیکھ کر نہیں گزارے. ہمارے لیے تو بڑا کام ہے یہ, ہمارے سامنے اللہ رسول ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا, اس کی وجہ سے لوگوں کے سمجھ میں یہ بات آئی اور اپنے اپنی زندگیوں میں سے لوگ غلط زندگیوں میں سے نکل کر کے اب اس راستے پر آئے. یہاں تک اب ان میں اپنے دین کی طلب پیدا ہو گئی. پہلے تو طلب نہیں تھی, بغیر طلب کے لوگ گئے ان کے پاس. جب ہم 1980 میں نے سال لگایا امریکہ میں, تو 1980 میں کچھ نہیں تھا, مسجدیں بھی نہیں تھی. اسلامی سینٹر ہوتے ہیں مسلمانوں کو, پھر شادیاں وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ ہوتی تھی. کبھی اتوار کو لوگ جمع ہو جاتے تھے, نماز وماز نہیں, گھروں میں پڑھتے ہوں گے.
مسجدیں بھی نہیں تھی. لوگوں کے گھروں میں ہم لوگوں کو جمع کر لیتے تھے, بات کر لیتے تھے اس طریقے سے. یہ 80 کی بات ہے. اس سال ہم لوگ وہاں رہے, ہم لوگوں متوجہ, پھر اجتماع ہوا. اس اجتماع میں بہت لوگ آئے, 10-12 آدمیوں کا مجمع, اور ہماری طرح سے آسمان کے نیچے ہوا, ورنہ آسمان کے نیچے کوئی نہیں ہوتی وہاں. کرایہ پر ہال لے کر کے اپنا اپنا کرتے ہیں, لیکن یہ ہمارا اجتماع آسمان کے نیچے ہوا. بہت لوگ جمع ہوئے, 10-12 ہزار, اور سب لوگوں نے اس کام کو, اس کو دیکھا, تو اس کی وجہ سے ایک فضا بنی, جماعتیں بنی, وہ پھیلی. جماعتوں نے پہلے بھی کام کیا, بعد میں بھی کام کیا. اب لوگوں میں اس کی طلب اور چاہت آئی. اب جو میں ابھی گیا تھا رمضان سے پہلے, ابھی رمضان تو ابھی نہیں آیا, تو میں نے دیکھا وہاں مدارس, بڑے بڑے مدارس شروع ہو گئے, بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے. نیو یارک میں 500 مسجدیں ہیں, وہ بڑی بڑی مسجدیں ہیں. بخاری شریف, وہ بڑی بڑی کتابوں کے درس ہو رہے ہیں. علماء, فضلاء, قراء, مکاتب کا بھی بچوں کا بہت اچھا نظام. یہ فرق آیا. جی ہاں, چونکہ زیادہ ایسا بھی ہے کہ امریکہ کینیڈا میں ہمارے لوگ بھی رہتے, ایشیا کے یہاں کے, اس لیے بھی فائدہ جلدی ہوا. جی ہاں, تو اب لوگوں میں اس کا احساس پیدا ہوا ہے کہ ہمیں کچھ دین کے لیے کرنا چاہیے, ورنہ پہلے اندھیرا تھا. ہاں, اب شعور آیا ہے کام کی وجہ سے. اس لیے ہماری درخواست آپ حضرات سے یہ ہوتی ہے کہ آپ حضرات اہل خدمت کہلاتے ہیں. اہل خدمت یعنی آپ کے ذمہ بہت سی خدمتیں ہیں, مکاتب کی, مدارس کی, مساجد کی, اور دوسری لائن کی. یہ طبقہ علماء کا اہل خدمت کہلاتا ہے. ہر جگہ ہے کہ وہ خدمت کرتے ہیں. مدرسوں کی, مسجدوں کی, مکاتب کی, دوسری لائن کی. ہاں, تو خدمت ہونی چاہیے. علم تو ہے ہی امت کے خدمت کے لیے. یہ علم امت سے کمانے کے لیے نہیں ہے, وہ تو دنیا کے علوم ہیں جو لوگوں سے کمانے کے لیے ہے. یہ لگانے کے لیے ہے, کمانے کے لیے نہیں ہے. ہمارا یہ علم امت پر لگانے کے لیے, کمانے کے لیے کہ امت سے کماؤ, کہ امت سے نہیں, ہم نہیں کماتے. ہم تو امت پر لگائیں گے اپنی جان مال, تاکہ امت میں دین آئے. پھر اللہ اس کی برکت سے دروازے کھول دے گا. ہاں, رزق کے لیے اور ہر قسم کے. تو آپ حضرات اہل خدمت ہیں, ہر جگہ ہیں الحمدللہ. اہل خدمت سے اس دعوت کے کام میں معاونت مانگی جاتی ہے. علماء 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک علماء کرام وہ ہوتے ہیں کہ جو مرجع ہوتے ہیں, کہ ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. تو ایسے یہ کام شروع ہوا تو بڑے بڑے علماء اس زمانے میں تھے. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے, مفتی کفایت اللہ صاحب تھے, مولانا احمد علی لاہوری تھے, کیونکہ اسے تو ہندوستان ایک ہی تھا. تو یہ علماء تھے اور یہ مرجع تھے, ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا مسائل, امت کے مسائل میں. دوسری قسم علماء کی وہ تھی جو اہل خدمت تھے, جیسی یہ حضرات اہل خدمت ہے, انہوں نے خدمتیں لے رکھی ہے. تو جو حضرات مرجع ہوتے ہیں ان سے دعوت کے کام میں تائید لی جاتی ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے. تو مفتی کفایت اللہ صاحب نے, مولانا احمد علی لاہوری صاحب نے, انہوں نے کام کی تائید کی کہ یہ کام بہت اچھا ہے, یہ ہونا چاہیے. تو ان کی طرف سے ہو گئی تائید. اب کوئی اشکال نہیں ہے. اب دوسری طرف یہ اہل خدمت, تو اہل خدمت سے معاونت مانگی جائے. انہوں نے تائید کر دی ہے کہ یہ کام عوام میں ہونا چاہیے. تو کون کرے گا؟ کہ یہ لوگ کریں گے. یہ لوگ کریں گے, ان کے پاس علم بھی ہے, ان کو زیادہ سمجھانا نہیں پڑے گا. تو ان سے معاملت مانگی جاتی ہے. تو آپ حضرات سے اس کام میں معاملت مانگی جاتی ہے, کیونکہ آپ تو اہل خدمت ہیں ہی, خدمتیں آپ کے ذمہ ہیں. تو اس خدمت میں ایک اضافہ اور
اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ان خدمتوں کے ساتھ ایک ایک سال اس کام میں لگائیں. اندرون ملک، کیونکہ اندرون ملک میں سال آسان ہے بنسبت بیرون کے. ہاں، اندرون ملک میں ایک ایک سال لگے آپ حضرات کو، تاکہ کام میں اتر کر کے کام کو دیکھے. ایک تو کام کو سن کر کے دیکھا، کارگزاریاں سنی، وہ بھی ٹھیک ہے، چھوڑیے کہ اندر اتر کر دیکھے. کسی چیز کو کھا پی کے دیکھے، کسی کو رنگ روپ سے دیکھے، کسی کو بات سے سنے کہ بھائی ایسا ہے ایسا ایسا، فرق ہے نا. تو کسی کام میں اتر کر کے دیکھے تو اس کے تاثر الگ ہوگا. اس لیے معاملت کے طور پر علماء کرام سے ہر جگہ یہ حضرات ایک ایک سال اس کام میں لگا کر اس کام کو سمجھے. ہر آدمی کو اللہ نے الگ الگ صلاحیت دی ہے، ہر آدمی کو قدرت ہے، الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اس پر لگائے اور لگا کر کے اس کام کو سمجھے. تو الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، حدیث شریف میں کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. سونے چاندی کی کانیں تو سونا تو ہے لیکن مٹی کے نیچے ہے. جب اس کو کھود کے نکالا جائے گا تو دنیا اس کو بھاؤ دے گی کہ اب سونا کا یہ بھاؤ ہے، سونے کا یہ بھاؤ ہے، چاندی کا یہ بھاؤ ہے. وہ جب تک مٹی کے نیچے رہے تو اس کوئی بھاؤ نہیں، اس کا کیا بھاؤ. لیکن اس کو نکالتے ہیں، اس کی رفائنڈ ہوتی ہے، اس سے صفائی دھلائی ہوتی ہے، پھر دنیا اس کو بھاؤ دیتی ہے. آپ سونے کا یہ بھاؤ ہے، روز اخباروں میں سونے کے بھاؤ آتے ہیں. ہاں، ایسے یہ بھی تھا کہ صلاحیتیں امت میں ہے. جب یہ اپنے ماحول میں سے باہر نکل کر کام کریں گے تو ان کی صلاحیتوں کا پتہ چلے گا کہ ایک ایک آدمی کتنا کام کرنے والا ہے. ایک ایک آدمی کتنا کام کرنے والا، امت کو کتنا نفع پہنچانے والا، ماحول کو کتنا ٹھیک کرنے والا ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو ان کی صلاحیتیں دبی رہتی ہے، جیسے مٹی میں سونا دبا رہ گیا. اس لیے ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات امت میں پھرے، اپنے علم کو لے کر کے، اپنی صلاحیتوں کو لے کر کے، اور امت کے اندر اللہ نے بہت خیر پھیلائی ہے. امت کے خیر سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے خیر سے امت کو بھی فائدہ دیں. خوبیوں کا لین دین ہے. مولانا یہ سب کہتے ہیں ہماری تبلیغ تو خوبیوں کا لین دین ہے کہ امت کی خوبیاں لینی ہے، امت کو خوبیاں دینی ہے. اس لیے ہمارا حسن نیت، حسن عمل، حسن عزم، حسن اسلوب، اس کام کا یہ ڈھنگ ہے. ہمارے ہاں کوئی غلط چیز نہیں، کسی پر کوئی شک نہیں، کہ اچھا گمان کرو تاکہ اچھی چیز حاصل ہو جائے. تو امت میں بہت خیر ہے اور آپ میں بھی بہت خیر ہے. اب یہ اس خیر کو حرکت میں لائیں گے تو اس کا نفع کہیں سے کہیں ہو جائے گا. جی ہاں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حضرات اپنے ان خدمتوں کے ساتھ اس کام میں ایک ایک سال لگائیں، ایک ایک سال اس میں لگائیں اور اندرون ملک میں لگائیں. جی ہاں، اور اس کام میں اتر کر کے دیکھیں نیچے کے پانی میں کتنا گہرا ہے. تو یہ کام ہر آدمی پر اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کھلتا ہے. جی ہاں، یہ ہوتا ہے. ہنر والا بھی جب اپنے ہنر میں ہوتا ہے تو ہنر اس پر کھلتا ہے کہ بڑا اچھا درزی ہے. جی ہاں، جی ہاں، حالانکہ درزی تو سبھی ہوتے ہیں، کپڑے ہی سیتے ہیں، کچھ چمڑا نہیں سیتا، لیکن یہ بہت اچھا درزی، کیونکہ کام کرتے کرتے اس کی صلاحیت کھلی ہی تو ہنر پر. ایسے ہی یہ علم ہے کہ علم کے تقاضے پورا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس پر اس کو کھولتے ہیں. ہاں، پھر یہ اس کی زندگی سب کے لیے کارآمد بن جاتی ہے. ہاں، سب کے لیے. اس لیے آپ حضرات سے یہ معاملت مطلوب ہے کہ آپ حضرات جو ہیں اس کام میں ایک ایک سال لگائیں اور خود اپنی ذات سے، اپنی صلاحیت سے اس کام کو سمجھیں
پھر اس کے دائی بھی بنے تاکہ اس کا تعزیہ ہو، اس کی خیر کہے. اس لیے ہماری عرض اہل علم سے یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کام میں ایک ایک سال لگائیں. الحمدللہ یہ رخ چل پڑا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اجنبیت ہے، بلکہ ملک میں اور بیرون ملک میں بھی یہ رخ چل پڑا ہے کہ اہل علم اپنے علمی مشغولیتوں کے ساتھ، درس و تدریس کے ساتھ، خطابت امامت کے ساتھ ایک ایک سال لگا رہے ہیں، اور ان کے سال لگانے کے فائدے بھی بہت ہو رہے ہیں. ہاں بہت، کہاں کہاں تک بات پہنچی ہے، کہاں کہاں تک کام پہنچا ہے عام لوگوں کی وجہ سے، اہل علم کی وجہ سے. یہ تو چلنے پھرنے سے سامنے آئے گی بات کہ کہاں کہاں تک، ہاں دعوت کی وجہ سے کہاں کہاں تک کام پہنچا. جی ہاں، اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات اس کام کے لیے ایک ایک سال دیں. جی ہاں، اور یہ نہیں ہے کہ آج کے آج جانا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اپنی ترتیب بنا کر. جی ہاں، جیسے حج، کسی کو حج میں جانا ہو تو یہ نہیں کہ اٹھ کے چلا جاتا ہے حج میں، بلکہ وہ اپنی ترتیب بناتا ہے. جی ہاں، دوسرے کاموں کو آگے پیچھے کرتا ہے تاکہ حج کے دوران میں وہ کام بھی چلتے رہے اور حج بھی ہوتا رہے. ہوتا ہی ہوتا. ایسے اس کام میں لیے اپنے کام کی ترتیب بنا کر ایک ایک سال کے لیے اس کام میں جانا، اور اس کام کو سمجھنے کے لیے اور اپنی زندگی میں اتارنے کے نیت کے لیے امت میں پھرنا. پھر دیکھ تو ہر آدمی کو اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق یہ سمجھ میں آئے گا. ہاں یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے. ہاں کہ اس کا دل متاثر ہوتا ہے. اگر وہ چلتا ہے اور محنت کے ساتھ چلے، کسائی پسائی کے ساتھ، تو ضرور اس کا دل متاثر ہوتا ہے. میں نے جب پہلی دفعہ چلہ لگایا تو بہت بے کسی میں لگایا تھا، بہت سالوں 58 میں لگایا تھا چلہ. تو وہ بے کسی کا زمانہ تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا تبلیغ کو اس زمانے میں. اور علاقے بھی ایسے تھے کہ جانتے نہیں کہ تبلیغ جماعت ہے کہ چندہ کرنے والے لوگ ہم کو چندہ دیتے تھے. اثر کے بعد جبکش کرتے تھے نا تو لوگ ہمیں چندے کے پیسے دیتے، یہ چندے والے آئے ہوں گے، تو کوئی تعارف ہی نہیں. یہ اس زمانے میں تو بے کسی کا زمانہ ہوتا ہے. جی ہاں، لیکن اس بے کسی کے زمانے میں پھرنے کی وجہ سے لوگوں کو چاہے ہم سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ شروعات تھی، لیکن ہم کو یہ تاثر پیدا ہوا کہ یہ کام کرنے کا کام ہے. یہ میرے دل نے دیا کہ یہ کام کرنے کا کام ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کرنے کی چیز ہے اور سمجھنے کی لیے. ہاں مولانا علی ماں نے جو دین کی دعوت لکھی ہے وہ بھی میں پڑھتا رہتا تھا. مولانا اجازت صاحب کے ملفوظات تھے وہ بھی پڑھتا رہتا، تو اس سے اور بھی غذا ملتی تھی اس کام. اس لیے کہ اس کام کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم علماء سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پھرو گے تو آپ سمجھو گے. ہم آپ کو اس لیے نہیں بیچتے کہ آپ کی اصلاح کرائیں، آپ کی اصلاح مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی سطح سے سمجھو گے. جی ہاں، اپنے علم کی وجہ سے اس کام کو اپنی سطح سے سمجھو گے. ہاں جب اپنی سطح سے سمجھو گے تو اپنی سطح سے سمجھا سکو گے. قاعدہ ہے. جی ہاں، ایک انگریزی دان اس میں چلتا ہے تو بہت سے انگریزی دانوں کو وہ مطمئن کرتا ہے اپنے تاثرات سے. جی ہاں، ایسے ہی کہ آدمی کا دل اس سے متاثر ہوتا ہے، اور متاثر ہوتا ہے تو پھر فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی یہ تو کرنے کی چیز ہے، یہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. تو میرے اوپر تو یہ ہوا جب میں نے چلہ لگایا بے کسی میں تو مجھے کہ یہ تو سیکھنا چاہیے، اس کو تو سمجھنا چاہیے اس کام کو. کیونکہ میں بھی الحمدللہ پڑھاتا تھا، عربی کتابیں ہی پڑھاتا تھا. جی ہاں، اسی میں سے میں نے چلہ دیا تھا. جی ہاں، اسی میں نے چلہ دیا. پڑھانے کا سلسلہ تو اب تک ہے الحمدللہ. جی ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ فضائل اعمال سے لے کر کے بخاری شریف تک کتاب میں نے پڑھائی ہے. کوئی فخر نہیں ہے. پہلے فضائل اعمال پڑھائے نظام الدین میں. ہاں، ایک کاریگر تھا، یہ کاریگر ہوتا ہے، ان کے 2 بچے آتے تھے تو مجھے کہا اس کو فضائل اعمال پڑھاؤ، تو میں ان کو فضائل اعمال پڑھائے. جی ہاں، تو بڑھتے بڑھتے آخر تک. جی ہاں، الحمدللہ
بڑی بڑی کتابیں اللہ تعالیٰ نے حاصل کرا دی. تو اس لیے اگر اس راستے میں صحیح چلنا ہوا تو آدمی اپنی علمی ترقی بھی کرتا ہے. علم پر زوال نہیں آتا بلکہ علمی ترقی ہوتی ہے. ہاں یہ دعوت ہی علم اور ایمان کے لیے ہے تو علم کی بھی ترقی ہوگی, نہیں تو اپنا علم بھول جائیں گے. جی ہاں پکی بات ہے, اگر اشتغال نہیں رہتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں. پھر وہ ایک عامیانہ ذہن بن جاتا ہے. اس لیے یہ چیزیں ضروری ہے, اپنا علمی اشتغال بھی ضروری ہے اور لوگوں کو متوجہ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ اپنا استعمال, ان کا استعمال, یہ رخ ہمارے سامنے آئے. اس لیے ہم آپ حضرات سے یہ کرتے ہیں کہ اس کام کے لیے ایک سال اللہ کے راستے میں لگانے کے آپ حضرات فیصلہ کرے تھے. نفع تو آپ کی صلاحیت کے مطابق آپ پر خود ہی کھلے گا. کوئی کیا بتاوے گا, وہ تو ہر تاجر پر اپنی تجارت کا نفع کھلتا ہے. اناج کے تاجر پر اناج کی تجارت کا نفع کھلتا ہے, کپڑے کے تاجر پر کپڑے کی تجارت کا نفع کھلتا ہے, سونے چاندی والے پر اس کا نفع کھلتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا کہاں. تو یہ ایسے ہی زندگی ہر آدمی پر اس کی اپنی زندگی جس طرح گزرے گی اس کا نفع کھلے گا. دنیا میں ہر آدمی تاجر ہے, حدیث میں کہ ہر آدمی تاجر ہے, اپنی صلاحیت لگاتا ہے جیسے تاجر اپنا مال لگاتا ہے. تو آپ اپنی صلاحیت لگاؤ گے آپ پر یہ چیز کھلے گی. اس لیے ہماری یہ عرض ہے کہ اب ہمتیں کر کے ایک سال کے لیے بتاؤ